السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہماری دین سے دلچسپی رکھنے والی اسلامی بہنوں اور بچیوں اور اس دینی پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے بھائیوں، آج کے ہفتہ واری کلاس میں اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہوئے جس اہم عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے کہ ہم شب بارات کیوں نہ منائیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور پچھلے ہفتے میں شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل کیا ہوتا تھا وہ میں نے بتلایا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزے یعنی نفلی روزے رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی خاطر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے کہ ان کے عملوں میں ایک عمل روزہ بھی پیش ہو۔ اب آج کے اس ہفتہ واری کلاس اور درس کے اندر ہم یہ سیکھنا اور سکھانا چاہیں گے کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو لوگ شب بارات کے نام سے ایک تہوار کی شکل میں مناتے ہیں، جس کو شب بارات کہا جاتا ہے ہمارے سماج کے اندر۔ تو آئیے سنا جائے اور دیکھا جائے غور سے کہ کیا شب بارات نام کی کوئی چیز قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر اور جتنی بھی صحیح احادیث حدیث کی کتابوں میں ہیں، ان کے اندر کہیں بھی لفظ شب بارات یا شبرات یا جو بھی نام دیتے ہیں، یہ کہیں اس نام کا وجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، حدیث رسول عربی میں ہے، چنانچہ اور شب بارات یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی نہیں آ سکتا ہے قرآن و حدیث کے اندر، تو شب بارات نام کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ سب سے پہلے شب بارات ہم منائیں کہ نہ منائیں، اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہم سیکھیں اور سکھائیں۔
وہ ان اہم باتوں میں سے دو اہم بات ضرور ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک چیز ہے سنت اور اس کے ضد اور اپوزٹ دوسری چیز ہے بدعت۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ ایک سلام بیٹا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، داہنے ہاتھ سے سلام کرو، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ نہ عالم بعمل بنائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو بنیادی چیز ہماری بہنیں سمجھیں، ہمارے بھائی لوگ سمجھیں۔ ایک چیز ہے جس کا نام ہے سنت، اور اس کے الٹا اپوزٹ ضد دوسری چیز ہے بدعت۔ سنت کسے کہتے ہیں سمجھ لیجئے۔ سنت کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کے کرنے کا پروف اور ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہو، یا عمل مبارک سے ہو، یا صحابہ کرام نے کہیں آپ کی غیر موجودگی میں کیا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے اس کی تصدیق اور پشتی کی اور خاموش رہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اسی کو حدیث بھی کہتے ہیں اور اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے سنت کے اختیار کرنے کا اور سنت کے سیکھنے کا اور سنت کے پھیلانے کا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیث کو سنے، اس پر عمل کرے اور پھیلائے۔ یہ لفظ ہے سنت۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کو اپنانا، اختیار کرنا، سیکھنا، عمل کرنا، پھیلانا وغیرہ وغیرہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور خلفائے راشدین جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کی سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ تو یہ ہوا سنت۔ چنانچہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں دین میں، دین سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ وہ عمل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ سنت کی مختصر شرح کرنے کے بعد سنت کے اپوزٹ، جس کو ضد کہا جاتا، الٹا کہا جاتا ہے، ایک چیز ہے بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ صحیح معنوں میں بدعت کہا جاتا ہے ہر وہ عمل جسے ثواب سمجھ کر، سمجھے گا، ہر وہ عمل جسے ثواب سمجھ کر اجر حاصل کرنے کی نیت سے دین سمجھ کر کیا جائے اور اس پر کرنے کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی پروف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر مبارک یا تصدیق سے نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بدعت سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ مثال کے طور پر جنازے کی نماز میں رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، کیا یہ جائز ہوگا؟ جواب ہے نہیں۔
نہیں جائز ہوگا، اور اگر کوئی کرے تو یہ بدعت گڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز میں رکوع یا سجدہ قطعاً بالکل ثابت نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی رکوع اللہ کو ایک مبارک، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، سجدہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے، چاہے وہ دین سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر یا ویسے، وہ چیز کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ اور تو یہ بدعت کی تعریف، کوئی بھی عمل، مثال کے طور پر شب بارات منانا یا اس میں جو کچھ ہمارے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ منانا کب جائز ہوگا؟ اگر اس طرح کرنا یا منانا یا وہ عمل جو شب بارات کے موقع پر ہمارے بعض ضعیف اور من گھڑت روایتوں کو لے کر لوگ کہتے، پرچار کرتے یوٹیوب میں، کتابوں میں، تقریروں میں، واعظ و نصیحت میں، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، زندگی میں ایک بار بھی، ایک سال بھی، تو کرنا صحیح ہوگا، اور اگر نہیں ثابت ہے تو کرنا وہ کیا ہوگا؟ بولیے آپ لوگ، بدعت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ جو لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت دو طرح سے ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت، یہ تقسیم بھی، یہ بٹوارہ بھی غلط ہے، بے بنیاد ہے، بنا ثبوت کے ہے۔ کیونکہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، اکثر خطیب بیان پڑھتے ہیں یہ کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ثواب کی نیت سے اجر حاصل کرنے کے لیے گڑھا ہوا، پیدا کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا ہر عمل بدعت ہے، اور کل محدثۃ بدعہ، اور ہر گڑھی ہوئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بدعت کی یہ تقسیم، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، یہ غلط ہے، ساری بدعت کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم کی راہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر مردار حرام ہے، ہر مردار کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب کوئی کہے کہ وہ جانور جس کا گوشت کھانا ذبح کرنے کے بعد جائز ہے، وہ اگر مر جائے تو کھانا چل سکتا ہے، چل سکتا ہے، اور جس کا کھانا ذبح کرنے کے بعد کھانا جائز نہیں، وہ بری ہے، یہ ہے، تو یہ تقسیم غلط ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ ہر بدعت جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے، جس کا ثبوت اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان، اقوال، اعمال سے ثابت نہ، وہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب بدعت کے سلسلے میں کچھ لوگ کم پڑھے لکھے لوگوں کو، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، جعل سازی کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی موبائل استعمال کرنا تو بھی بدعت ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں موبائل نہیں تھی، چارپائی پہ سونا بھی تو بدعت ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں چارپائی نہیں تھی، بیڈ بنوانا بھی بدعت ہے، ہاں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بیڈ نہیں تھا، مائک سے اذان دینا بھی بدعت ہے، اللہ کے رسول نے مائک میں نہ اذان دیا، نہ صحابہ نے دیا، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ میری بہنوں، یہاں ایک خاص نقطہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین میں، عمل میں
کوئی نئی چیز گڑھنا یہ بدعت ہے. دنیا کے معاملے، دنیا کی چیزوں میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ دین میں، عمل میں کوئی چیز نئی پیدا کر لینا یہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. دین کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے وحی کے ذریعہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن کی آیت کریمہ شاہد عدل ہے کہ دین مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول پر وحی الہی کے ذریعہ، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، دین مکمل ہو گیا ہے. اب جب مکمل ہو گیا تو اس میں کسی کو کچھ گھٹانے اور بڑھانے کی گنجائش قطعا نہیں. تو دین میں کوئی نئی چیز گڑھنا یہ بدعت ہے. اور دنیا کے اندر یہ مکمل نہیں ہوا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے، ایجاد کروا رہا ہے. جیسے موبائل ہی ہے، اب ایجاد ہوا. پہلے موبائل آیا تھا چھوٹا سا، خالی فون کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد ترقی ہوئی سائنس کی، کیا ہوا؟ فوٹو والا آ گیا، یہ آ گیا. پہلے لیپ ٹاپ نہیں تھا، پہلے کمپیوٹر نہیں تھا، پہلے گھریلو سامان جو آج ہمارے گھروں میں پائے جاتے پہلے نہیں تھا. تو دنیا کے معاملے میں کوئی چیز مکمل نہیں ہے، اور یہ چیز ایجاد ہوتی رہے گی، کرتی رہے گی. پہلے سڑکیں تھی، فور ویلر تھا، موٹر سائیکل تھی. میں جانتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے موٹر سائیکل ایک صاحب لائے تھے، اس سے پہلے سوچا ہی نہیں جا رہا تھا. پہلے اس طرح ماربل اور سنگ مرمر کیا کہ یہ سب چیزیں تھی. تو دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ کے رسول پر وحی الہی کے ذریعہ اس میں کوئی چیز نئی پیدا کر لینا سوال سمجھ کر دین کے لیے، وہ بدعت ہوگی. دنیا کے معاملے میں کوئی چیز بدعت نہیں ہے. دنیا کے ایجادات اور اختراعات کے سلسلے میں یہ نقطہ سمجھ لیں. جب آپ سمجھ لیں گے تو فوراً جان جائیں گے کہ اگر کوئی بیوقوف بنانے والا بیوقوف بنا رہا ہے کہ بھائی یہ مائک سے اذان دینا، یہ چوڑی پہننا، یا یہ پہننا، یا یہ کرنا. یہ بریانی پہلے تھا، بریانی تھی بہنوں. جو ہمارے ایجڈ لوگ ہیں، خود میں جانتا ہوں کہ پہلے بریانی کا تصور ہی نہیں تھا. پیزا تھا پہلے، برگر تھا، بروسٹ تھا، بروسٹر تھا. اب کوئی کہہ دے کہ یہ بدعت ہے تو یہ غلط ہے. لغت کے اعتبار سے بدعت ہو سکتی کہ نئی چیز ہے. تو دین میں کوئی ثواب سمجھ کر دین میں کوئی ایسی چیز گڑھے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. بنیاد جانیے گا، اللہ کے رسول سے، کیونکہ آپ رسول تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی، دین آپ پر مکمل، وہ بدعت ہوگی. تیسری بات آپ اور جان لیجئے کہ کسی چیز میں بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. روایتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے سمجھ کر، اللہ کی بندگی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، یہ مراد ہے، کوئی بھی عمل کیا جس عمل کے کرنے پر میرا حکم یعنی اللہ کے رسول کا حکم یا ثبوت نہیں ہے، وہ منہ پہ مار دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی بھی چیز دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، بندگی سمجھ کر گڑھ لیا، جس کے کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول سے نہیں ہے، وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا. یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، اسلام کے ایک جڑ ہے. حق و باطل کے جاننے، سنت و بدعت جاننے کے لیے ایک کسوٹی اور ایک ترازو یہ ہے.
اب اگر شب بارات 15ویں شعبان کی رات یا دن میں جو بھی چیزیں ہمارے ہندو پاک کے اندر یا دوسری جگہوں پر کیے جاتے ہیں اور اس کا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ چیز کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ وہ چیز کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ اور ایک بات اور جان لیجیے میری بہنوں، اللہ کے رسول ہفتہ بھر کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے۔ آپ پر 2 دن 3 دن یا ہفتہ یا مہینہ وحی نہیں اترا، پورے 23 سال، پورے کتنے سال آپ بعثت نبی اور رسول زندہ رہے ہیں؟ 13 سال مکہ میں، 23 ایئرس، 23 سال جائز ہوتا، درست ہوتا، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سادن ہوتا، جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہوتا، تو زندگی میں پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، پورے 23 سالہ رسالت کے زندگی میں اللہ کے رسول چاہے ایک ہی بار مناتے شب بارات، مناتے کہ نہیں مناتے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہیں نہیں منا۔ کوئی بھی عالم یا مفتی یا یوٹیوب پر بکواس کرنے والے پگڑ باندھ کر کے ایک بھی صحیح ایسی حدیث اور روایت ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہندو پاک کے اندر شب بارات کے نام پر یا 15ویں شعبان کی رات اور دن میں کرتے ہیں، ایک بھی بار اگر کیا ہے تو ہم لوگ سب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہو جائیں گے اور پرچارک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے اور کرنے کی دعوت دیں گے۔ ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ہم وہی کام کریں گے جو نبی نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا یا کرنے کی اجازت دی ہے، اور اگر نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم اسے نہ کریں گے نہ کریں۔ اور کچھ لوگ یہ دھوکہ دے کہ اللہ کے رسول نے کہیں منع کیا ہے شب بارات منانے سے۔ آپ لوگوں سے بھی سوال ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، 15ویں شعبان کے دن اور رات میں جو کچھ عمل کیا کرتے ہیں ہمارے یہ دھوکہ فراڈ کرنے والے مولوی ملا یا عوام و پبلک، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، 15ویں شعبان کو ہزاری نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان کو صاف کرتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے روحیں آتی ہیں مردوں کی، اور یہ ملن کا رات ہوتا ہے، ہم بیواؤں بستر لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں کہ آج پیا جی آئیں گے۔ کیا اللہ کے رسول نے کہیں منع کیا ہے؟ یہ بھی دیکھو جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا بس وہی ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو چیز منع کیا کہ نہیں منع کیا؟ دیکھو، کیا اللہ کے رسول نے کہیں منع کیا ہے کہ ظہر کے نماز 5 رکعت پڑھو؟ کہیں منع کیا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں۔ رمضان کے روزے 40 رکھو؟ کہیں نہیں منع کیا۔ کہیں جنازے میں رکوع کرو؟ کہیں نہیں منع کیا ہے۔ جنازے میں سجدہ کرو؟ کہیں نہیں منع کیا ہے۔ زبان سے آپ نے کہیں نہیں منع کیا، لیکن جب اللہ کے رسول نے جیسا کیا، جس وقت کیا، جتنا کیا، اس کے علاوہ نہیں کیا تو وہ چیز منع ہو گئی کہ نہیں منع ہو گئی؟ کیونکہ قرآن کا جو اللہ کے رسول نے دیا ہے اسی کو لے لو، انہی کی پیروی۔ تو اللہ کے رسول نے عمل کر کے، فرما کر کے، تصدیق کر کے بتا دیا کہ اے لوگوں تمہارے لیے بس اتنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، تو یہ منع ہو گیا ہے۔ تو 15ویں شعبان یا شب بارات ہم کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ وہ رسول جس کو بریلوی اپنا رسول مانتے ہیں،
تبلیغی اپنا رسول مانتے ہیں، دیوبندی اپنا رسول مانتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ اپنا رسول مانتے ہیں، اور اہل حدیث اپنا رسول مانتے ہیں، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، نبوی زندگی سے جس میں وحی اترتی تھی، جن پر دین مکمل ہوا عرفہ کے میدان میں، ان سے شب بارات نام کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ رات میں نہ دن میں، نہ ہزاری نماز، نہ حلوہ بنانا، نہ کھانے بنانا، یا اسی رات کو خاص طور پر قبرستان کی زیارت کرنا، یا قبرستان کو صاف کرنا، یا یہ کہ آج مردوں کی روح آئے گی، یا یہ کہ وہ بڑی رات ہے، یا یہ کہ وہ مبارک رات ہے، وہ رت جگہ کی رات، اللہ کے رسول سے نہیں ثابت ہے۔ جو کرے وہ ذمہ دار ہے، جو پھیلائے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ اس لیے ہم شب بارات نہیں مناتے ہیں۔ ایک بات اور بتلا دوں، وقت لمبا نہ ہونے پائے، کچھ لوگ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ کون دھوکہ دیتا ہے؟ ملا لوگ، جو اپنے اپنے بنائے ہوئے مذہب کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں پر زبردستی ٹھوسنا چاہتے ہیں، ان کے ملاؤں نے، مولویوں نے من گڑھت، ضعیف، کمزور، غیر قابل قبول روایتوں کو لے کر کے واہی تواہی کے بکواس کر کے وہ ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے ہند و پاک کے کچھ مسلمان اور کچھ مسلمانوں کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات یہ رت جگہ کی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اور اسی رات میں پورے سال جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا اس کا فیصلہ کر دیتا، کون مرے گا، کون جیے گا، کون کتنا کمائے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کی چھکائی ہوگی، کون پلاٹ خریدے گا، کون یہ کرے گا، یہ گا۔ کیا کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ رت جگہ پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میری بہنوں، یہ سراسر یہ بات کہنے والا جھوٹا ہے، مکار ہے، قرآن کے صحیح معنوں کو غلط انداز سے پیش کرنے والا ہے۔ قرآن اترا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کو سب سے اچھا سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے اچھا نہ کسی نے سمجھا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ ایسی بات بکواس کرنے والے دلیل کہتے ہیں، پکڑتے ہیں سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا، اور آیت نمبر 4 کے اندر فون کہتا ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کے حکمت بھرے ہوئے سارے معاملوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے کیا پتا چلا کہ قرآن یہ جس رات میں اترا وہ رات کیا ہے؟ مبارک ہے، برکت والی رات ہے۔ یہی ثابت ہوا نا، قرآن جس رات میں اترا یا جب اترا یہ مبارک رات میں۔ اب یہ مبارک سال کے 12 مہینوں میں کس مہینے کے اندر ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو غالباً 185 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو 185 نمبر کی ہے، یہ مبارک رات کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے پتا چلا مبارک رات، اور یہ مبارک رات کس مہینے میں قرآن تفسیر کرتا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر۔
اور یہ مبارک رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں، قدر والی رات میں اتارا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ 15 شعبان کی رات رت جگہ کی رات ہے، قدر والی رات ہے، لمبی رات ہے، بڑی رات ہے، تو اس کا کہنا صحیح ہوگا؟ ہائے اللہ کہتا ہم نے رمضان میں اتارا، مبارک رات میں اتارا، مبارک رات قدر میں اتارا، جو رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، اور آپ جناب یہ 15 شعبان کہاں سے لے آئے؟ سارے مفسرین نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ کے تفسیر میں کہا یہ رمضان میں ہے، یہ شب قدر اس سے مراد ہے، سوائے ایک تابعی کے جن کی بات نہیں مانی جائے گی، اکرمہ کی، جو تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، سوائے ان کی، بلکہ سارے صحابہ کرام نے اور جمہور مفسرین نے کہا مبارک رات سے مراد یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک ہی کے اندر ہے۔ تو یہ بات کیا ہو گئی؟ ان کا دعویٰ کیا ہو گیا کہ 15ویں شعبان ہے، بے بنیاد ہوا کہ نہیں دعویٰ؟ غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو میری بہنوں، شب قدر یہ رمضان میں ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، پوری رات عبادت کرنے کی اجازت ہے، پوری رات اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ عمل جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی، لیکن 15ویں شعبان کو اب آئیے دیکھا جائے، 15ویں شعبان کے دن اور رات میں کیا کوئی خاص عمل شب بارات کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے ثابت ہے جو آپ نے کبھی نہ کیا ہو اور 15ویں شعبان کے دن میں یا 15ویں شعبان کی رات میں کیا ہو؟ اس سلسلے میں اگر ٹھوس علم کوئی حاصل کرنا چاہے انصاف کے ساتھ عصبیت کا چشمہ اتار کر، تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ عمل جو اللہ کے رسول ہمیشہ کرتے تھے وہ 15ویں شعبان کی رات بھی کیا، تو ثابت کیا ہوا کہ کوئی ایسا عمل جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں تو اس رات کو بھی آپ کر سکتے، کیونکہ آپ کا اس عمل پر استمرار اور دوام ہے۔ لیکن کوئی ایسا عمل جو آپ کبھی نہیں کرتے تھے، ہم اور 15ویں شعبان کی تعظیم، شب بارات کی عظمت کی خاطر ہم وہ کریں تو غلط ہو جائے گا۔ چنانچہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے خالی 15ویں شعبان کے دن میں روزہ کبھی نہیں رکھا ہے کہ آپ نے 15 شعبان سے پہلے روزہ نہ رکھا ہو اور 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا ہو، صرف 15ویں شعبان کو روزہ، یا اور مہینوں میں روزہ نہ رکھا ہو۔ اللہ کے رسول ایام 20 کے روزے کی ترغیب دی ہے، 13، 14 اور 15 عربی تاریخ کے حساب سے۔ اب اگر کوئی ہمیشہ ہر مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 کو نفلی روزہ رکھتا ہے تو شعبان کے مہینے میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی کبھی نہیں رکھتا ہے اور شعبان کے مہینے میں خالی 15 شعبان کو روزہ رکھے تو یہ بدعت ہوگی، یہ گمراہی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول ہمیشہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا اکثر و بیشتر پڑھتا ہے تو وہ اس میں بھی پڑھ سکتا ہے تہجد سمجھ کر کے، لیکن کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ اور تہجد کی رکعت کتنی ہے؟ 11 رکعت یا 13 ابن عباس کے روایت کے حساب سے، وطر لے کر 11 رکعت یا 13 رکعت۔ تو یہ عام دنوں میں بھی پڑھتا تھا تو شعبان کے 15ویں کو بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کبھی نہیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ فرض بھی نہیں پڑھتا ہے، سنت موقدہ نہیں پڑھتا ہے، عید اور بقرعید اور جمعہ کے علاوہ
نماز کے قریب جاتا ہے۔ اب وہ آئے اور 15ویں شعبان کی رات کو ہزاری نماز جس کو کہا گیا ہے، موضوع من گھڑت روایت کی بنیاد پر ایک نماز لوگوں نے گڑھ لیا ہے، ہزاری نماز۔ ہزاری نماز کا مطلب یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات میں آدمی 100 رکعت نماز پڑھے۔ کیا رکعت؟ 100 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، تو اس کو ہزاری نماز کہا جاتا ہے۔ 10 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 100 رکعت میں کئی مرتبہ ہو گیا؟ 1000۔ ہائے ہائے، ہمارا اسلام پاک ہے، ہمارے نبی نے اپنے امتیوں پر اتنا بڑا بوجھ کبھی نہیں ڈالا ہے، اور نہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے۔ جنت کے بھکاری اور لالچی جو صحابہ کرام تھے اور اللہ کے رسول کے ہر عمل کی توہ میں رہتے تھے، جاسوسی میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں ہزاری نماز پڑھی ہے۔ یہ ہزاری نماز اب کوئی پڑھے تو یہ بدعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور وہ روایت جس کے اندر ہے کہ شعبان کے 15 تاریخ کو روزہ رکھو اور رات میں عبادتیں کرو، صوموا نہارا وقوموا لیلہا، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند میں ابو بکر بن صبر نام کا ایک آدمی ہے جو گڑھتا تھا، وہ روایت ضعیف ہے۔ تو 15 شعبان کو جو بھی عبادتیں کی جاتی ہے گڑھ کر کے وہ ثابت نہیں، نہ 15 شعبان کو خالی نفلی روزہ رکھنا ثابت ہے اور نہ رات کو ہزاری نماز پڑھنا ثابت ہے۔ ہزاری نماز کوئی سنت رسول کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 15 شعبان کو ماشاءاللہ قمقمے لگائے جاتے ہیں، گیٹوں پر مکانوں پر قمقمے لگائے جاتے ہیں کہ نہیں لگائے جاتے ہیں؟ مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں، اور بڑا سنگار کیا جاتا ہے، قبرستان کو صاف کیا جاتا ہے۔ 15 شعبان کو قبرستان کو صاف کیا جاتا ہے، رات میں قبرستان کی زیارت بھی کی جاتی ہے، اور بہت ساری بیوائیں گھر کو صاف چکنا کر کے، اچھا بستر بچھا کر کے، اچھی اچھی پکوان بنا کر کے لا کے سرانے رکھ دی کہ آج کون آئے گا؟ روحوں کے ملن ہے۔ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ پیا جی آئیں گے۔ تیرے بدبخت کہیں کے، جب پیا جی زندہ تھے تو ان کی قدر تو نے نہیں کی، اور جب قدر وہ مٹی میں چلے گئے اپنے عمل کے ساتھ تو بڑی پیار کرنے والی تو بن گئی۔ کہاں سے یہ گڑھ لیا لوگوں نے؟ کہاں سے اس کو ایجاد کر لیا لوگوں نے؟ اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات خاص طور پر اسی دن کیے جاتے ہیں۔ یہ سب عمل اللہ کے رسول سے اللہ کی قسم بہنوں ثابت نہیں ہے۔ شب بارات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ گواہ ہے، اور نہ یہ سب عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ البتہ ایک روایت کہ اللہ تعالی، جو روایت ابو موسیٰ اشعری سے ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لخلقہ الا مشرک او مشاہن او کما قال اسلام۔ ایک حدیث ہے 15ویں شعبان کے بارے میں، ایک حدیث کوٹ کر لیجئے، بہت پہلے غور سے سنیے گا، جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، کچھ محدثین نے اس کو ضعیف کہا، کچھ لوگوں نے صحیح کہا۔ اس کو اگر ہم صحیح بھی مان لیں، اور ہم مانتے بھی ہیں کیونکہ بہت بڑے محدث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ روایت یہ ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو، سنیے گا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو سمائے دنیا پر آتا جیسا اس کے لائق ہے، اور اپنے مخلوق میں سے
ان ساروں کو بخش دیتا ہے، ان سبوں کو بخش دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا یا نہ کرے اور دل میں کینہ کپٹ نہ رکھے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی نے صحیح کیا۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو جیسا اس کے لائق ہے نچلے آسمان پہ آ کے اپنے ان سارے مخلوق کو بخش دیتا ہے جو شرک نہ کرے، اور دوسری چیز کیا، جو دل میں کینہ اور کپٹ نہ رکھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی بخشش چاہتے ہیں 15ویں شعبان کو، تو ہم پہلی بات کیا کریں؟ شرک سے توبہ کریں، شرک کو چھوڑیں، تیاگ پتر دے دیں، کیونکہ شرک ہوتے ہوئے یا علی المدد یا غوث المدد یا غیر اللہ سے دعائیں کرنا، غیر اللہ سے وہ چیزیں مانگنا جس کے دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، غیر اللہ سے اولاد مانگنا، غیر اللہ کو اللہ تک پہنچنے کا اپنا سفارشی بنانا، یہ سب شرک ہے۔ سب سے پہلے شرک چھوڑیں، اور مسلمانوں کو یا جو بھی اپنے نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں انہیں اس پر کوٹ کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے۔ شرک کے ہوتے ہوئے سارا عمل رائے گا اور برباد، شرک نہ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کینہ نہ رکھے دل میں۔ کیا نہ رکھے؟ کینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ہر طرح کی کینہ سے پاک کر دے۔ کینہ نہ رکھے، چھل نہ رکھے، کپٹ نہ رکھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہاں ایک بات اور ہے، کیا اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر خالی 15 شعبان کو آتا ہے؟ کوئی بتا سکتا آپ بہنوں میں سے؟ ہر رات، رات کے آخری پہر، ہر رات اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ آتا ہے جیسا اس کے لائق ہے۔ آنے کی نہ کیفیت ہمیں معلوم، نہ ہم اس کی مثال دیں گے، نہ اس کا انکار کریں گے۔ ہر رات آتا اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دے دوں۔ تو ہر رات کو جناب 15 شعبان منانے والے اب قبرستان نہیں جاتے ہیں، بیوائیں بستر نہیں لگاتی ہیں، یہ نہیں ہوتا انہیں تو جو 15 شعبان کو ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کو میں دے دوں۔ ہر رات آتا ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث کے اندر صرف اتنا ہے، سمجھے گا بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو نچلے آسمان پر آتا ہے اور شرک اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ کوئی عمل بھی ثابت ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ کرو گے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کنکما لگاؤ اور لائٹنگیں کرو، مسجدیں دھلو، قبرستان جاؤ، قبرستان کو صاف کرو اور صدقہ خیرات کرو، قبرستان پہ پکا کے کھانا لے جاؤ، یا یہ کرو وہ کرو۔ کہیں کوئی عمل اس میں ثابت ہے؟ جنرل بات ہے، عام، کہ جو بھی مومن ہے اور شرک نہیں کرتا ہے اور اس کا سینہ اور دل کینہ کپٹ سے پاک ہے، اس کو اللہ بخش دیتا ہے، کہیں یہ نہیں ہے۔ چنانچہ میری بہنوں یہ بات جان لیجئے کہ شب بارات ہم کیوں نہ منائیں؟ اس لیے نہ منائیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، ازواج مطہرات نے نہیں منایا۔ ایک اور دھوکہ دینے کے لیے ضعیف اور من گڑھت روایت بیان کرتے ہوئے کہ ایک رات اللہ کے رسول بقیع قبرستان زیارت کرنے کے لیے گئے، رات میں گئے، اور اما عائشہ، وہ لمبی روایت ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے اللہ کے رسول حسب توفیق، اللہ کی توفیق کے بعد اکثر و بیشتر قبرستان کی کیا کرتے تھے؟ زیارت کرتے تھے، آخرت یاد کرنے کے لیے اور اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ اور عورتیں نہیں جاتی تھی، اور عورتیں نہیں جاتی تھی کیونکہ اللہ کے رسول نے قبرستان کی زیادہ زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول خود جاتے تھے، اور
قبرستان کے عام حالات میں زیارت کرنے کا حکم بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے، حکم بھی دیا۔ اب جو وہ روایت من گھڑت روایت ہے اس کو جو دلیل بنا دو کہ اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، چلو اب آپ کی بات مان بھی لیں کہ بقیع الغرقد 15 شعبان ہی کو اللہ کے رسول گئے تھے، تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے تھے؟ ابو بکر نہ جان پائے، عمر نہ جان پائے، عثمان نہ جان پائے، علی نہ جان پائے، اور دیگر صحابہ کرام نہ جان پائے، مولانا آپ ہی جان گئے ہو اتنے سال کے بعد۔ چنانچہ یہ چیز بھی بے بنیاد ہے۔ تو 15ویں شعبان کو شب بارات منانا یا اسی طریقے سے اس کو جگہ کی رات ماننا، مبارک رات ماننا، لیلۃ القدر ماننا، یا قبرستان کی خاص طور پر 15ویں شعبان کی رات ہی کو زیارت کرنا، یا قبرستان صاف کرنا، یا مردوں کے لیے مختلف انداز کے کھانے پکا کر کے ان کے قبروں پر رکھنا، یا بیواؤں کا اپنے گھر میں میک اپ کر کے رہنا، یا ان کے لیے بستر لگانا کہ روحوں کے ملن کی رات۔ ارے کیا کیا کہا جائے، وقت میں یہ میری بہنوں کلاسوں کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرنے کے بعد کوئی روح دنیا کے اندر نہیں آ سکتی، نہ نبیوں کی، نہ رسولوں کی، نہ ولیوں کی، نہ جنتیوں کی، نہ دوزخیوں کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، جنت کے سردار، ان کی روح بھی دنیا کے اندر نہ آئی ہے نہ آئے گی، سوائے کب؟ جب حضرت اسرافیل دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے، قبر پھٹے گی۔ تو یہ کہاں سے ہم نے لے لیا کہ مردوں کی روحوں کے ملن کا رات ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ آستھا ہے غیر مسلموں کا، جس کو آواگمن اور تناسخ کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم یا فلاں دن ہمارے مرے ہوئے آدمی کی روح آتے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں، اور خاص طور پر سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں اور قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے مسلمانوں کا یہ عمل، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بولو بہنوں، کسی کی روح آئی ہے؟ خواب جو آتا ہے تو خواب ہو سکتا ہے کوئی بیوہ دیکھے کہ ہمارا شوہر آیا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا شوہر سعودیہ میں ہو، دبئی اور عمان میں ہو، اور خواب میں دیکھے کہ آج آئے ہیں۔ اور خواب کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی دن بھر جو سوچتا ہے بندہ وہ ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن کیا حقیقت میں سعودیہ میں جو آدمی زندہ کما رہا آیا ہے گھر میں؟ کبھی نہیں۔ تو مردوں کی روحیں کیسے آ سکتی ہیں؟ تو یہ غیر مسلموں، کافروں، مشرکوں اور شیعوں رافضیوں کا عقیدہ، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔ تو یہ سارا عمل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور یہ جشن منانا، عید، ہمارے اسلام میں کتنی عید ہے؟ 2، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید رمضان المبارک، اور دونوں عید بڑی بڑی عبادتوں کے بعد ہے۔ عید الاضحیٰ حج کے بعد، اور میٹھی عید یہ کیا نام ہے؟ رمضان المبارک کے بعد۔ اس کے علاوہ کوئی عید، کوئی تہوار نہیں۔ لیکن ان کے اندر بھی اگر کوئی کہے کہ ہم عید الاضحیٰ یا میٹھی عید میں قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، تو یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں گئے ہیں۔ تو جتنا ثابت ہے، جب ثابت ہے، جس طرح ثابت ہے اتنا ہی کریں گے تو سنت ہے، اس کے خلاف یا اپوزٹ کریں گے تو بدعت اور خرافات اور گمراہی ہے، دوزخی عمل ہے، جنت عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 15ویں شعبان کو جو کچھ ہو رہا ہے دن میں یا رات میں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ ہاں ثابت کیا ہے؟ ہمیشہ 5 وقتہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، 15 شعبان سے پہلے نفلی روزے رکھو، اگر روزہ پچھلے رمضان کا چھوٹا ہوا ہے تو اس کی قضا کرو، عام حالات میں ڈیلی آپ قرآن کی تلاوت کرو، ڈیلی تہجد پڑھو، سنت موقدہ کی پابندی کرو،
خالی ایک دن یہ گڑھ لیا گیا ہے، اس لیے ہم 15 شعبان یا شب بارات نہ مناتے ہیں، نہ منائیں گے، نہ منانے کی دعوت دیں گے، نہ منانا جائز سمجھیں گے، اور ہم دعا کریں گے اے اللہ ہمیں، ہماری ان بہنوں کو اور ہماری ذریت کو، ہماری نسل کو اپنے نبی کے سنت پر قائم اور دائم اور ثابت قدم رکھ، اور ہر خرافات، ہر منکر، ہر شرک، ہر بدعت سے ہماری حفاظت فرما، آمین، اور قبول فرما نیکیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔